نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل تکریم و تعظیم محترم سامعین، سورہ مریم کا آغاز اللہ رب العزت نے جلیل القدر پیغمبر سیدنا زکریا علیہ السلام کے تذکرے اور ان کے ذکر سے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ قصہ ذکر فرمایا ہے ان آیات کریمہ میں کہ جناب زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ان کے پاس اولاد کی نعمت نہ تھی، تو اپنے رب سے باتیں کرنے لگے اور اپنے رب سے دل ہی دل میں مانگنے لگے کہ اے اللہ، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر جو ہے وہ شعلے مارتا ہے، واشتعل الرأس شیبا، مطلب میرا سر جو ہے وہ سفید ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں۔ اور جب انسان بڑھاپے میں یا کمزوری میں آتا ہے تو اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک باپ کو اپنے بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، تو جناب زکریا علیہ السلام نے بھی اسی سہارے کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میرا سر سفید ہو چکا ہے، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ جب میں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں تب تو نے میری دعا کو قبول کیا ہے، کبھی مجھے ناکام نہیں لوٹایا تھا، میرے ہاتھ خالی نہیں لوٹے کبھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کیا انہوں نے؟ حبلی من لدنک ولیا، اللہ تعالیٰ سے مانگا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ یا اللہ مجھے میرا وارث عطا فرما دے، مجھے میرا بیٹا عطا فرما دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، جو میرا بھی وارث بنے اور جناب یعقوب علیہ السلام کی آل اور اولاد کا بھی وارث بنے، اور تو اس کو اپنے ہاں ایک مقام والا، مرتبے والا، پسندیدہ، ایک اچھا بندہ بنا کر دے۔ تو اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھاپے کے عالم میں، ایسے عالم میں کہ جس وقت وہ خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر سفید ہو چکا ہے، اور ان کی عورت بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ بانجھ کہتے ہیں ایسی عورت کو جو بچہ جننے کے قابل نہ رہی۔ وقانت امراتی عاقر، خود فرما رہے ہیں جناب زکریا علیہ السلام کہ میری عورت تو بانجھ ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جناب زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو سنا اور اس کو قبول فرمایا، اور جناب زکریا علیہ السلام کو ایک خوبصورت بیٹا وارث کی صورت میں عطا فرمایا، جن کا نام خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے یحییٰ زکریا ہم نے تیری بات کو، تیری پکار کو سنا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور اس نام کا کوئی بندہ اس سے پہلے نہیں، یہ نام صرف تیرے بیٹے کو دیا ہے، آپ سے پہلے کسی اور کے بیٹے کو نہیں دیا۔ بولو بھئی، آپ سے پہلے نہیں دیا، کسی اور کے بیٹے کو نہیں دیا۔ اس واقعے سے بہت سارے میرے اور آپ کے لیے اسباق اور دروس ہیں۔ ایک سبق یہ ہے کہ جب بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ آج لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے ماں سوا کو پکارتے ہیں، اور اللہ کے ماں سوا کو پکار کر اپنی حاجات کی تکمیل چاہتے ہیں، اپنی ضرورتوں کی تکمیل چاہتے ہیں، جو سراسر گمراہی ہے۔ لہو دعوت الحق، اللہ فرماتے ہیں کہ سچی پکار کس کے لیے ہے؟ میرے لیے، میرے علاوہ کسی اور کو۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکار۔ الہ کون؟ بولو بھائی کون؟ الہکم الہ واحد، ایک الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود۔ پہلی بات جو میرے اور آپ کے لیے اس واقعہ سے بطور درس ثابت ہوتی ہے، بطور
موعظت ثابت ہوتی ہے، بطور نصیحت ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا کس سے چاہیے؟ جب جب کوئی ضرورت پیش آئے انسان کو، اولاد کی ضرورت ہو، کپڑے کی ضرورت ہو، کھانے پینے کی ضرورت ہو، زندگی کے کسی موڑ پر انسان کو ہاتھ اٹھانے پڑے تو کس کے سامنے اٹھائے؟ اللہ کے سامنے اٹھائے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ضرورتوں اور حاجتوں سے پاک کون ہے؟ صرف اللہ ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں، باقی سب اس کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ سہارے سے پاک کون؟ اللہ۔ اللہ بے سہارا ہے، اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ بولو بھائی، کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انسان خواہ وہ پیغمبر ہو، اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ محتاج ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اسی محتاجگی کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب زکریا علیہ السلام اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے میرا سہارا عطا فرما دے، اے اللہ مجھے میرا سہارا اور مجھے میرا وارث عطا فرما دیجیے۔ فرما دیجیے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہیں جو ناممکن کو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ مشکل میرے اور آپ کے لیے ہے، ناممکن میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی ناممکن نہیں۔ اس کے نزدیک ہر مشکل شکل والی ہے، یعنی ہر مشکل میں وہ شکل پیدا کر دیتا ہے اور ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ وہ خالق کیسا ہے؟ اور یہ سبق ہمیں کہاں سے ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جناب زکریا علیہ السلام کو بچے کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ زکریا ہم تجھے یحییٰ نام کا لڑکا عطا کرنے لگے ہیں، تو جناب زکریا کے دل میں فوراً یہ بات آئی جس کا تذکرہ انہوں نے خود کیا، قال ربی انا یکون لی غلام، کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھے بچہ کہاں سے پیدا ہوگا، مجھے بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ کہاں سے پیدا ہوگا؟ وقانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، کہنے لگے کہ میری عورت تو بانجھ ہو چکی ہے، میری عورت تو بچہ جمنے کے قابل نہیں ہے۔ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ عمر کی اس حد میں پہنچ چکی ہے کہ جس ایج اور عمر میں جا کر عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپے کی آخری سٹیج پہ ہوں، تو یا اللہ میرے لیے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یعنی جناب زکریا علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ کام خاصا مشکل ہے، ناممکن ہے، یہ امکان میں نہیں آتا، عقل نہیں مانتی کہ اس وقت بھی بچہ پیدا، لیکن وہ کیا ہے؟ خالق ہے، احکم الحاکمین ہے، احسن الخالقین ہے، وہ کن کہتا ہے تو سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک، زکریا یہ کوئی مشکل کام ایسے ہی ہو جائے گا، یوں سیکنڈوں میں جو ہے نا وہ ایسا کر دوں گا۔ وقد خلقتک من قبل، اور میں نے تجھ کو پیدا کیا اس سے پہلے۔ زکریا اپنی پیدائش پہ غور کر، تجھ کو بھی تو میں نے پیدا کیا، جب تجھ کو پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو تجھے اس عمر میں بیٹا دینے پر بھی میں قادر ہوں۔ تو یہ چند اسباق مجھے اور آپ کو جناب زکریا علیہ السلام کے اس واقعہ سے ملتے ہیں کہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ بولو بھائی، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ نمبر 2، سہارے اور احتیاج سے پاک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے ماں سوا پیغمبر بھی ہوں، پیغمبر کے علاوہ بھی کو، وہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج۔ بولو بھائی، سارے کے سارے اللہ کے کیا ہیں؟ محتاج۔ سب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ احتیاج سے پاک ہے۔ اور تیسرا سبق یہ ملا ہمیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کاملہ سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ وہ کسی کو چاہے تو جوانی میں دے دے، وہ کسی کو چاہے تو بڑھاپے میں جا کر دے دے۔ اللہ کے لیے ہر ناممکن ممکن ہے، اس کے سامنے کوئی ناممکن نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔